آج قادیانیت کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کی جو منظوری دی گئی ہے وہ انتہائی قابل افسوس اور قابل صد مذمت ہے۔ 1973 کے اندر 73 کے آئین میں یہ بات لکھی جا چکی ہے، اس پر دستخط بھی کیے جا چکے ہیں۔ یہ 73 کے آئین کے باغی ہیں، 73 کے آئین میں ان کو کافر کہا جا چکا ہے۔ اس آئین کے اندر یہ کہا جا چکا ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنی عبادت گاہوں کو، نام نہاد معبد خانوں کو مساجد نہیں کہہ سکتے، قادیانی یہ اپنے مذہب کی طرف دعوت لوگوں کو نہیں دے سکتے، قادیانی یہ اپنے مذہب کو مذہب اسلام نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنی عبادت گاہوں سے اذان کی آواز بلند نہیں کر سکتے۔ یہ 73 کے آئین کے اندر باتیں لکھی جا چکی ہیں، اور 26 اپریل 1984 کو ضیاء الحق نے امتناع قادیانیت آرڈیننس کے اوپر دستخط بھی کر دیے ہیں، اور بھٹو نے 1974 کے اندر ان کو کافر ڈکلیئر کر دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حکومت پاکستان کی طرف سے وفاقی کابینہ کو جو ہدایات دی گئیں، ان ہدایات کے فیصلہ کے مطابق آج قادیانیت کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کی جو منظوری دی گئی ہے وہ انتہائی قابل افسوس اور قابل صد مذمت ہے۔ یہ قادیانی یہ دین کے بھی غدار ہیں، یہ اللہ کے بھی غدار ہیں، اس کے رسول کے بھی غدار ہیں، اور آئین پاکستان کے بھی غدار ہیں۔ لہذا یہ قطعی طور پر بات اور فیصلہ یہ درست نہیں ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ختم نبوت کا دفاع صحابہ کرام کی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی جانوں کو پیش کر کے جو ہے وہ کیا۔ تو ختم نبوت کا دفاع اور تحفظ یہ ہم مسلمانان عالم کے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ قادیانی یہ دین پر جناب آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے والے ہیں، اور ان کو اسٹیٹ نے بھی کافر قرار دیا ہے۔ تو لہذا یہ فیصلہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور یاد رہے کہ ہم ہر مسئلہ کے اندر تعامل مع الحکام کے جو ہیں قائل بھی ہیں اور فاعل بھی ہیں۔ حکام حاکم وقت ان کی اطاعت سمع و طاعہ مکمل سلف کے منہج کے مطابق اس کے الحمدللہ پاسباں ہیں اور اسی کے داعی ہیں، لیکن حکومت وقت کا یہ فیصلہ یہ بالکل قطعی طور پر قابل قبول نہیں۔ یہ قادیانی اور قادیانیت نوازی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ قادیانی بالکل پکا کافر ہے، اور اسٹیٹ نے بھی اس کو کافر ڈکلیئر کیا ہے، بلکہ کافر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مرتد ہے، اور اسلام میں مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بدل دینا فاقتلوہ، جو دین کو اپنے تبدیل کر دے تم اس کو قتل کر دو، اس کو جینے کا حق نہیں ہے۔ اور یہ قتل یہ حکومت وقت نے کرنا ہے، عدالت نے کرنا ہے، ہم نہیں کر سکتے، کوئی مذہبی جماعت نہیں کر سکتی۔ قانون کو ہاتھ میں لینے کا ہمیں شریعت نے اختیار قطعی طور پر نہیں دیا۔ تو لہٰذا یہ ہم مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے۔ مسئلہ ختم نبوت کے ساتھ یہ غداری یہ قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ قادیانیت جو ہے 1973 کے اندر 73 کے آئین میں یہ بات لکھی جا چکی ہے، اس پر دستخط بھی کیے جا چکے ہیں۔ یہ 73 کے آئین کے باغی ہیں، 73 کے آئین میں ان کو کافر کہا جا چکا ہے۔
اس آئین کے اندر یہ کہا جا چکا ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنی عبادت گاہوں کو، نام نہاد معبد خانوں کو مساجد نہیں کہہ سکتے، قادیانی یہ اپنے مذہب کی طرف دعوت لوگوں کو نہیں دے سکتے، قادیانی یہ اپنے مذہب کو مذہب اسلام نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنے عبادت گاہوں سے اذان کی آواز بلند نہیں کر سکتے۔ یہ 73 کے آئین کے اندر باتیں لکھی جا چکی ہیں، اور 26 اپریل 1984 کو ضیاء الحق نے امتناع قادیانیت آرڈیننس کے اوپر دستخط بھی کر دیے ہیں، اور بھٹو نے 1974 کے اندر ان کو کافر ڈکلیئر کر دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ آئین پاکستان سے بھی غداری ہے، یہ آئین اسلام سے بھی غداری ہے، یہ شریعت اسلام سے بھی غداری ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی غداری ہے۔ شریعت نے اگر ہم ان کو اقلیت قرار دے دیں، غیر مسلم قرار دے دیں، تو یاد رکھیے انہوں نے آج تک اپنے آپ کو غیر مسلم مانا ہی نہیں ہے، انہوں نے اپنے آپ کو کافر تسلیم ہی نہیں کیا۔ ایک سکھ ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، یہودی ہے، کمیونسٹ ہے، کوئی بھی مینورٹیز ہیں، اقلیت، وہ اپنے آپ کو وہ کفار تسلیم کرتے ہیں، کافر تسلیم کرتے ہیں۔ یاد رہے قادیانی اپنے آپ کو احمدی مسلمان لکھتے اور کہتے ہیں، بلواتے ہیں، یہ اپنے آپ کو کبھی یہ کافر تسلیم نہیں کرتے۔ تو لہٰذا جب تک یہ اپنے آپ کو غیر مسلم کافر تسلیم نہ کریں، ان کو اقلیتوں کے حقوق نہیں دیے جا سکتے۔ اقلیتوں کے حقوق کیا ہیں؟ اقلیتوں کے حقوق، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت اسلامی اسٹیٹ کے ذمہ ہے، ان کی رہائش، ان کا نان نفقہ، ان کا رہنا سکنا، اور اسی طرح ان کو مکمل پروٹوکول عام شہریوں اور سٹیزن والے دینا، یہ سب ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو یاد رہے یہ تو اسلام کے آئین پاکستان کے باغی ہیں، ہم ان کو کیسے اقلیت قرار دے سکتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ بڑا ہی تکلیف سی ہوئی ہے اس بات پہ، اس فیصلے پر، کہ مسلمانوں کے جذبات سے کس طرح جو ہے وہ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، قادیانیت نوازی کی کس طرح جو ہے وہ مثالیں رقم کی جا رہی ہیں، کس طرح قادیانیت کو پذیرائی دی جا رہی ہے، جو کہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اقلیتوں کو حقوق دینے کا کہا ہے، بلکہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الجزیہ میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا من قتل معاہدا او ذمیا لم یرح رایۃ الجنہ، جو کسی اقلیت کو، کسی معاہد کو قتل کرے گا، دست ظلم اس پر دراز کرے گا، قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا۔ تو یاد رکھیے یہ انتہائی جو ہے وہ دکھ کی بات ہے کہ یہ وطن عزیز، مملکت خداداد، وطن عزیز پاکستان، یہ اسلام کے نام پر بنا تھا، اس کے بنیادوں کے اندر کئی شہداء کا خون ہے۔ تو یاد رکھیے ہمیں قطعی طور پر یہ فیصلہ یہ قبول نہیں ہے۔ ہم ہر مسئلہ میں حکومت کے ساتھ تعاون کے قائل بھی ہیں، فاعل بھی ہیں، لیکن یہ مسلمان خدا را گزارش کرتے ہیں حکومت وقت سے، حکام بالا سے، ارباب اختیار سے، کہ ہم مسلمانوں کے جذبات سے نہ کھیلا جائے۔ جو نبی کی ختم نبوت کا نہیں، وہ ہمارے دین کا نہیں، ہمارے وطن کا نہیں، ہمارے وطن عزیز کا نہیں، وہ ہمارے ملک پاکستان کا نہیں ہو سکتا۔ جو نبی کی نبوت کا سگا نہیں ہو سکتا۔ یہ ڈاکہ مارا انہوں نے نبوت پر۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ اپنا نبی مانتے ہیں، نبی کے بعد نبوت کا دروازہ کھول رہے ہیں، جو کہ بالکل کفر پر مبنی فیصلہ ہے۔ تو لہٰذا اسلام نے ان کو قطعی طور پر جو ہے وہ قبول نہیں کیا۔ اسلام نے کہا یہ مرتد ہیں، شرعی احکامات کے مطابق زندیق ہیں، شرعی احکامات کے مطابق یہ کافر ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اہل کفر کا معاملہ، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ اہل کفر کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ نساء کے اندر، یہ لوگ کہتے ہیں ان کو کہ یہ لوگ زیادہ ہدایت والے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، یعنی ایمان والے وہ ہدایت پر نہیں ہیں، کافر جو ہیں وہ ہدایت پر ہیں۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو لہٰذا ہم گزارش کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں اور اپنا پرزور احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں حکام بالا کو، اور ان سے استدعا بھی کرتے ہیں کہ خدا را اس فیصلے کو فی الفور جو ہے وہ تبدیل کیا جائے، فی الفور اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ یہ نبی کی نبوت کے نہیں، ہم ان کے قطعی طور پر نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا ان کو بھٹو نے 84 کے اندر کافر ڈکلیئر کر دیا۔ 73 کے آئین میں 5 آئین کی شکیں جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی، 73 کے آئین کے مطابق یہ کافر ہیں۔ اسی طرح 84 26 اپریل کو وہ ضیاء الحق نے بھی
ان کو دستخط کر دیے کہ یہ پکے کافر ہیں، تو آج 29 اپریل 2020 کو ہم کس طرح ان کو جو ہے وہ اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کی جو ہے وہ منظوری دے سکتے ہیں؟ منظوری کا مطلب یہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں، منظوری کا مطلب یہ اونچے پوسٹوں پر بھی آ سکتے ہیں اور باقاعدہ آ سکتے ہیں، باضبط آ سکتے ہیں۔ منظوری کا مطلب ان کے عبادت خانوں کو باقاعدہ سیکورٹی فراہم کی جائے گی۔ منظوری کا مطلب ان کو اقلیتوں کے حقوق دیے جائیں گے جو کہ بالکل ناقابل قبول ہیں۔ تو لہذا گزارش ہے کہ یہ فیصلہ قطعی طور پر جو ہے وہ قابل قبول نہیں، اس پر نظر ثانی کی جائے۔ یہ فیصلہ بہرحال بہر صورت یہ قابل نظر ثانی ہے، یہ قابل دید ہے، قابل التفات ہے، اس کو دیکھا جائے، اس کو دوبارہ پڑھا جائے، دوبارہ جو ہے اس کو دیکھ کر اس میں ترمیم اور تبدل کیا جائے۔ یاد رکھیے یہ اللہ اور اس کے رسول کے غدار ہیں، شریعت مطہرہ کے غدار ہیں اور دین اسلام کے یہ غدار ہیں۔ ہم سیاسی وابستگیاں جو ہماری ہیں، سیاسی پارٹیاں جو ہیں، یہ دین پر مقدم نہیں ہیں۔ ہم سیاسی وابستگیوں کو آڑے لا کر جو ہے وہ دین اور دینداروں سے مذاق نہ کریں، ختم نبوت سے کھلواڑ نہ کریں۔ خدا را گزارش ہے، یہ سیاسیات یہ بات کے معاملات ہیں، یہ جمہوریت یہ بات کے معاملات ہیں۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول ہیں، سب سے پہلے دین ہے، اسلام ہے، شریعت ہے، شارع ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، سب سے پہلے یہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اے ایمان والو، تمہیں کسی قوم کی دشمنی حق بیان کرنے سے نہ روکے، تم کسی کی دشمنی میں عدل کو نہ چھوڑنا، انصاف کو نہ چھوڑنا۔ تو لہذا انصاف کا تقاضا یہ ہے، سیاسی وابستگیاں ہماری ایک طرف، سب سے پہلے اللہ اور اس کا رسول ہے۔ یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ حکومت وقت سے گزارش ہے کہ دوبارہ اس پر جو ہے نظر ثانی کی جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہمہ وقت صحابہ کرام اور سلف صالحین کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تحفظ ختم نبوت کے لیے ہمیں آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔